اس وقت تک کے پی کے کے اندر لیڈنگ پارٹی کون سی؟ ہمیں یہ بریکنگ نیوز ہے، ہمیں یہ بتا دینا. یہ بلا خوف و خطر پتہ نہیں یہ پارٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ آزاد جو ہیں جن کی زیادہ تر کی حمایت تحریک انصاف کے وہ کر رہے تھے، تو زیادہ تر تو وہی آئے ہیں. اور جب آپ زیادہ تر کہتے ہیں کسی بھی انداز سے ان کو بیان کریں تو وہ کتنے فیصد ہے؟ یعنی اگر 10 سیٹیں ہیں تو اس میں سے 7 ان کے پاس ہیں، 6 ان کے پاس ہیں، 8 ان کے پاس ہیں، کیا ہے؟ یہ جو ابھی تک جو رزلٹ آئے ہیں ابھی تک ان میں سے شاید کوئی بھی کسی اور پارٹی کا نہیں آیا. It's a clean sweep. That's what you're saying. یہ clean sweep ہے. حیران کن ہے آپ کے لیے؟ حیران کن تو اس لیے ہے کہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ مگر ہم اسے غیر حتمی غیر سرکاری ہی کہیں گے، لیکن اس کو اب کچھ بھی نہ کہ اس کو تجزیاتی کہہ دیں. میں نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی جو رکھی تھی تو اس کی بنیاد پہ دیکھتے ہوئے تو کسی کو احساس نہیں تھا کہ یہ اتنی نشستیں نکال لے جائیں گے، کیونکہ وہ ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ تھوڑی سی خفیہ سی تھی جو انہوں نے پہلے بھی استعمال کی تھی، اور انہوں نے سوشل میڈیا کا اور ڈیجیٹل میڈیا کا کچھ وہ اس میں اپنے کچھ سورسز تھے ان کو استعمال کیا تھا، کچھ ایپس اور کچھ لوگوں کو ہائر کیا تھا، ان کی وجہ سے انہوں نے ووٹر تک ایکسیس حاصل کی تھی. اور یہ بالکل ایک نیا طریقہ ہے جو کہ پاکستان میں شاید پہلی بار ہوا ہے کہ امیدوار نہیں جا رہا، اس کے جو سپورٹر ہیں وہ نہیں جا رہے، لیکن بندے کو پتہ چل رہا ہے کہ اس نے کس کو ووٹ میں نے آپ کے آنے سے پہلے شاندانہ کی کیمپین کا ذکر کیا. She did zero campaign ظاہراً، لیکن it was a very effective. ذرا بلوچستان کے مینگل صاحب کا رزلٹ آیا ہوا ہے ہمارے سامنے، پوچھیں بیورو چیف صاحب. بتائیے جی بلوچستان کے حالات کیا ہیں؟ ہمارے سامنے تو بلوچستان سے رزلٹ آ رہے ہیں، ہم یہاں پنجاب میں ادھر تانگ چانگ کر رہے ہیں. حیدری صاحب تیسرے نمبر پر. ہاں جی حیدری صاحب. ہاں جی دیکھیں یہ اختر مینگل صاحب ان تینوں حلقوں پر یعنی 264 کوئٹہ سریاب اور اسی طرح 261 اور 256 تو ان کا آبائی سیٹ ہے. تینوں پر ہی از لیڈنگ. اس پہ تینوں پہ یہ فیوریٹ تھے. ابھی 261 پہ تو یہ ایک نتیجہ آ رہا ہے کہ وہ آگے ہیں. اب اس پہ 264 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. لیکن فیوریٹ تھے سردار اختر مینگل. اور اسی طرح 256 پہ تو ان کا تو علاقہ ہے، وہاں سے یہ کامیاب ہوتے آ رہے ہیں. پھر اس 256 پہ تو یہ ہے کہ اس میں ہسٹری میں ایک بار مذہبی جماعت سے کوئی کامیاب ہوئے جے یو آئی سے. باقی جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں قوم-پرستی جیتے ہیں، اور اس قوم-پرست میں بھی بلوچستان نیشنل پارٹی یعنی اس سے پہلے جس بھی شکل میں یہ جماعت تھی ان کے نمائندے اس پہ کامیاب ہوتے رہے. تو یہ مستنگ سے پھر یہ توقع بھی نہیں کی جا رہی تھی کہ وہ مستنگ سے جیت جائیں گے. فیوریٹ اگرچہ تھے کیونکہ مولانا غفور حیدری اس کے مقابلے میں تھے، لیکن یہ ہوا کہ اب یہ نتیجہ ان کے حق میں ہے. اور وہاں پشین کے اندر مولانا فضل الرحمان چونکہ وہ اکیلے ہی وہاں پہ کھیل رہے تھے تو وہ اس وقت تک خوب رن بنائے انہوں نے. ہاں وہ اس وقت تک تو وہ بہت زیادہ آگے ہیں. اور مقابلے میں وہ سابق گورنر ظہور آغا جو کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ہے. کے پی کے سے کلیئرٹی آئی ہے مولانا صاحب والی سیٹ کی؟ وہ دونوں پر تو وہ ہی واز بیہائنڈ. تو پھر یہی بچ گئی نا یہ سیٹ، تو یہی بچی. اسی وجہ سے پشین گئے تھے. یہی وجہ تھی. وہ آپ نے بڑا زبردست قصہ بتایا تھا، میں بتا رہا ہوں. وہ اگر اس میں محمود خان اچکزئی اگر دستبردار نہ ہوتے تو یہاں بھی مولانا کے لیے بڑی مشکلات ہوتی. اگرچہ میں نے اس دن پروگرام میں بھی کہا کہ انہوں نے بدلے میں محمود خان اچکزئی کو کچھ نہیں دیا، یعنی محمود خان اچکزئی کو مقابلے کے لیے چھوڑ دیا اور مولانا فضل الرحمان میدان میں اکیلے کھیل رہے ہیں. کیونکہ ایک پشتونخوا نیشنل پارٹی خوشحال کاکڑ پشتونخوا میپ سے الگ ہوئی تھی، وہ ہے. سید ظہور آغا ہے وہ اس کے ساتھ مقابلے میں ہیں، یہ کمزور ہے. مولانا اس وقت بہت آگے ہیں اور یہاں سے وہ جیت جائیں گے. وہ قصہ اس طرح تھا کہ اسی پشین سے ایک صوبائی اسمبلی پہ ایک امیدوار عبدالرؤف ترین وہ الیکشن لڑ رہے تھے. تو کسی نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کی تیاریاں کیا؟ تیاریاں تو میری مکمل ہیں، تو اس کے بعد تو پھر آپ جیت جاؤ گے. بولتے اللہ پہ توکل ہے، آپ دیکھ لیں. تو اس نے کہا تو توکل تو مذاکن کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا بھی تو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے. اس نے کہا کہ اگر اللہ پہ توکل ہوتا تو ڈیر اسماعیل خان سے پشین آتے. تو وہ توکل ہی نہیں ہے. تو وہی ہوا، تو مولانا اس وقت آگے ہیں. سر یہ ایک رزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے پی کے 45 ایبٹ آباد 4 کا. مشتاق غنی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں بیک بائی پی ٹی آئی، یہاں سے 50,143 ووٹ سے کامیاب ہو گئے ہیں. کے پی کے کی سیٹ ہے پی کے 45 ایبٹ آباد 4. مشتاق غنی 50,143 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. انڈیپینڈنٹلی کانٹیسٹ کیا ہے، پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹ ہیں یہ. تو ایک اور جو نشست ہے کے پی کے کی اس کا یہ نتیجہ ہے. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. بلوچستان اسمبلی میں کیا صورتحال بن رہی ہے؟ ماضی ہی کا ہی ریپیٹیشن دیکھ رہے ہیں؟ وہی لوگ وہی چہرے یا کوئی تبدیلی؟ بڑا اپسیٹ وہی چہرے ہیں. اب چونکہ اس وقت وہ سارے مسلم لیگ نواز میں اکثریت وہ جمع ہو گئے،
کچھ بلوچستان و پارٹی میں رہ گئے، کچھ چلے گئے پیپلز کوئی پارٹی جماعت جو significant نمبر کے ساتھ ہوگی. ابھی آپ دیکھ سرفراز بگٹی جی بالکل وہ باپ پارٹی کی ٹکٹ پہ سینیٹر ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی وہ صوبائی اسمبلی سے جیت گئے ڈر بگٹی سے، اور کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر بھی تھے، وہ بھی تھے، اور 41,000 ووٹ لیے. کرن تو کہہ رہی تھی ایکسپیکٹڈ سی ایم کی بھی بات کر رہی تھی، یعنی سرفراز حیران کن ووٹ ہے، 41,000 سے زائد ووٹ لیے اس وقت. اگر مینگل صاحب کی طرف میں واپس ہوں آپ سے پوچھ پاؤں آپ کی اجازت سے کہ وہ یہ کہ مینگل صاحب ابھی پچھلے چند ماہ میں اور اس سے بلکہ کچھ اور عرصہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بڑی ایک مخاصمت چل رہی تھی، اور جب بھی ان کے علاقے میں ہڑتال ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا وہ خود اپنے بازار بند کرواتے ہیں اور مدعا جو ہے اسٹیبلشمنٹ پر ڈالتے ہیں. پھر ان کے مخالف کچھ ایسے لوگ بھی تھے، شفیق صاحب کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا مل کے کام کر رہے تھے، اور مینگل صاحب جو ہیں وہ نیشنلسٹ بھی ہیں. تو ان کی وکٹری سے ہم کیا سمجھیں، اور دوسری سیٹس پر بھی لیڈ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ سر مجھے اجازت دیجیے گا ایک نتیجے کا پھر آپ جواب دیجیے گا. یہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے جس کا مکمل نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. سندھ سے ٹنڈو والا یار NA 217 پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار ستار 1,15,672 ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں. ٹنڈو والا یار سے نتیجہ آ گیا ہے ہمارے پاس NA 217 لاہور ٹنڈو والا یار میں ہوتا NA 217 ٹنڈو والا یار ذوالفقار ستار پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا اگلی مرتبہ ڈیلیمیٹیشن میں آپ نے لاہور کو ٹنڈو والا یار 1,15,672 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے. بس طلعت صاحب خبر آپ ہی دے کے گئے تھے کہ فروزن وہ ریزلٹس فروزن ہے، فروزن بس اب یہ فروزن پہ ہی ہیں. فروزن 2 شروع ہو گئی ہے اب تو. ذرا اس کا بتائیے کہ مینگل صاحب کی جیت واٹ ڈز اٹ مین؟ اچھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ مینگل صاحب بعض ایشوز پہ وہ بر وقت کھیلتے ہیں اور اس پہلو کو چھوڑا بھی نہیں ہے، جیسے لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے یا کسی نہ کسی حوالے سے کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر آپریشن ہے اور کچھ اور بھی اس طرح کے مسائل ہیں. تو اس میں اگر پھر اس میں دوسرے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو مینگل صاحب کبھی دور ہٹے بھی نہیں ہے وفاقی سیاست سے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ جب عمران خان کو 4 ووٹوں کی اجازت دیجیے گا، آپ جن کی بات کر رہے ہیں ان کا ایک نتیجہ ہے NA 261 BNP کے اختر جان مینگل صاحب کامیاب ہو گئے ہیں 3,404 ووٹ لے کر. ایک اور قومی اسمبلی کی 3 نشستیں ہم نے اناؤنس کر دی ہیں، ایک سندھ سے، ایک بلوچستان سے اور ایک KP سے. پنجاب سے ابھی تک کوئی نہیں، ادھر ہے یہ کچھ نہیں. جی سر پلیز. جی تو اس میں آپ دیکھیں عمران خان کو جب 4 ووٹوں کی یا 5 ووٹوں کی ضرورت تھی تو اس کے لیے سردار اختر مینگل نے خود کو پیش کیا، عمران خان وزیر اعظم بن گئے. اور پھر صادق سنجرانی کے بطور سینٹ کے چیئرمین کے تو یہاں بھی BNP نے ساتھ دیا، اور اس پر آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں توسیع میں اس کی مدت ملازمت میں یہاں بھی بلوچستان پارٹی نے ساتھ دیا ہے. اور پھر جب عمران خان کے خلاف ایک محاذ ایک ماحول بنا تو پھر وہ شہباز شریف کے حق میں آ گئے اور شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے. تو ساتھ ساتھ وہ سیاست بھی ہو رہی ہے لاپتہ افراد کا اور جو بلوچستان کی ایشوز ہے. اور یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ خضدار میں جو ایک مخاصمت ہے وہاں پہ جس کو قبائلی رنگ دیا جاتا ہے وہ دراصل قبائلی نہیں ہے، وہ حقیقی طور پہ سیاسی ہے.